یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ایمان والے عمل والے کامیاب ہوں گے، ویسے مین اعمال کون سے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا۔ روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ، بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ لوگوں کی طرف سے سوال آ رہا تھا، وہ آپ کے ملیشیا ٹور کے بارے میں تھا، اس ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کا ہونا۔ جو کچھ بھی ملیشیا میں ہوا وہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جو ہمارا شاگرد ہے، اس سے میں نے کہا کوئی پاکستانیوں میں میرا بیان کروا دو، تو اس نے کہا جی یہاں مسجدیں چھوٹی ہیں، تو وہاں بیان آپ کا ہوگا تو بد نظمی ہوگی، اور جو بڑی 3 مسجدیں ہیں وہ حکومت کے انڈر ہیں، کہ پچھلے 12 سال سے 500 جو مشہور ملت اسلامیہ کی شخصیات ہیں جی، ان میں میرا نام مسلسل آ رہا ہے۔ ان کا میں اس کا بیان کی اجازت دیتا ہوں۔ اس دن بھی مجمع اتنا بھر گیا، عورتیں، مرد، ملائی نوجوان، ان کے لیے الگ ترجمہ ہو رہا تھا، ملائی مستورات۔ بیان کے بعد وہ پیچھے کمرہ تھا، جلدی سے وہاں لے گیا اور کہنے لگا میں نے زندگی میں آج تک ایسا بیان کبھی نہیں سنا۔ واپس آیا تو میں نے اشتہار دیکھا کہ وزیر اعظم انوائٹڈ طارق جمیل، ایک طرف وزیر کا فوٹو، درمیان میں وزیر اعظم کا، ساتھ میرا فوٹو۔ تو پھر یہ تیسرا بیان وزیر اعظم کی مسجد میں ہوا جو ان کے ڈائریکٹ انڈر تھی۔ جی، انہوں نے اپنے ملک کے سارے بڑے علماء بلائے تھے، وزیر اعظم میرے اس طرف بیٹھے تھے۔ نماز کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر سٹیج پر لے گئے۔ وزیر اعظم بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلتا ہے، تو اس کی میں کیا کوئی لاجک پیش کروں سوائے اس کے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگلا سوال ہے بابا کہ ہمارا آج کا جو ماحول بڑی تیزی سے اس طرح بڑھا ہے کہ مار پٹائی کا ایک بہت سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ انسان ہی نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوا جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ کہتے ہیں کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، چاہے جتنا بھی بڑا ہو۔ لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جتنے کر لیں جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی، اگر تم اچھے انسان بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ اور مولانا ہمیں بالکل بھی اہل بیت کا پتہ نہیں تھا، اس کا تعارف جو ہے آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں اہل بیت کا تعارف بتایا، کسی مولوی نے نہیں ہمیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ آسک ایم ٹی جے، پوچھئے اپنے دل کی بات۔ اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آسک ایم ٹی جے کی ایپیسوڈ 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایک دفعہ پھر ہم آپ کے بھیجے گئے سوالات مولانا کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے سیشن کو۔ جی بابا، آج کے جو ہمارا سیشن ہے اس میں سب سے جو مین لوگوں کی طرف سے سوال آ رہا تھا وہ آپ کے ملیشیا ٹور کے بارے میں تھا، خاص طور پہ جو آپ تشریف لے گئے اور وہاں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بھی پردیس میں، پرائے دیس میں، کسی اس ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کا ہونا، تو لوگوں کی طرف سے خواہش کا اظہار تھا کہ وہ احوال تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کیا پلان تھا پہلے سے یا اچانک ہوا۔ تو اس حوالے سے آپ اگر تھوڑا سا لوگوں کے لیے کوئی کارگزاری سنا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو کچھ بھی ملیشیا میں ہوا وہ سب اللہ کا فضل ہے۔
بے شک میں اس میں بالکل مائنس ہوں بے شک کہ میں کہوں کہ میں نے کیا، مجھ سے ہوا، لا الہ الا اللہ. بے شک یہ سب اس مالک کا نظام تھا، چونکہ یہ اسباب سے ہٹ کے تھا، جی اسباب کے دائرے میں نہیں تھا، اسباب سے اوپر ہوا، جو محض اللہ کی قدرت سے ہوا. بے شک چونکہ مانسرہ کے واقعہ کے بعد کچھ نادانوں نے اس قدر غلیظ زبان استعمال کی، تو مسلسل ہی لگے رہے، پتہ نہیں ان کی کیا دشمنی تھی، کیا مفاد تھے، اور سراسر جھوٹ ہی جھوٹ تھا. تو دل تو دکھتا تھا. جی اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. تو چونکہ ہمارا سوشل میڈیا تقریباً جھوٹ پہ چل رہا ہے، تو پھر لوگوں نے پتہ نہیں کون سے بیر نکالے، اس سے نکالے. میں تو سنتا بھی نہیں تھا، صرف وہ ٹائٹل ہی پڑھ کے آگے چلا جاتا تھا. تو آپ لوگ جا رہے تھے، فاؤنڈیشنز کی میٹنگ تھی، انٹرنیشنل فاؤنڈیشنیں آ رہی تھیں. تو میں نے کہا یار مینوں بھی نال لے جاؤ، میں بھی کوئی ملیشیا دا سفر کر لوں. تو اس طرح بغیر ارادے، بغیر پلاننگ میں آپ لوگوں کے ساتھ تیار ہو گیا. 2-4 ساتھی پھر اور تیار ہو گئے. تو 2 دن کی میٹنگ فاؤنڈیشنز کی ختم ہوئی. میں نے کہا کوئی پاکستانیوں میں میرا بیان کروا دو. تو میں نے پھر آپ سے کہا تھا کہ بھائی 3 دن کے بجائے 10 دن کر دو، کوئی ملائیشیا کی سیری کر لیں گے. جی تو اس نے کہا جی یہاں مسجدیں چھوٹی ہیں، تو وہاں بیان آپ کا ہوگا تو بد نظمی ہوگی، اور جو بڑی 3 مسجدیں ہیں وہ حکومت کے انڈر ہیں. ایک تو ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس ہے، اور 2 وزارت مذہبی امور کے وزیر کے پاس ہے، اور وہاں آج تک کسی غیر ملائیشین کا بیان انہوں نے نہیں ہونے دیا. جی صرف ملائیشین علماء وہاں بیان کرتے ہیں. تو میں کہا پھر تو گل ہی مک گئی، چھڈو. کہ جی نہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ایپلیکیشن دے دیتے ہیں، اور اس کا پروسیس 1 مہینہ ہوتا ہے. میں کہ پھر کی لوڈ کر دیں دیا، ہم نے تو ہفتے بعد چلے جانا. انہوں نے توکل اللہ دے دیا. پتہ نہیں وزیر کے دل میں اللہ نے ڈالتا تو اللہ ہی ہے. بے شک اس نے کہا مجھے اس آدمی کی سی وی بھیجو جس کی درخواست تم نے جی دی ہے. ویکیپیڈیا سے جو کچھ بھی میرا بایو ڈاٹا تھا وہ اس کو بھیج دیا. اس نے پڑھا تو ایک چیز جس سے وہ متاثر ہوا کہ پچھلے 12 سال سے 500 جو مشہور ملت اسلامیہ کی شخصیات ہیں جی ان میں میرا نام مسلسل آ رہا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے بیٹا. جی بے شک میں تو جانتا بھی نہیں کون یہ نام بناتا ہے، کون کرتا ہے. تو اس بات سے متاثر ہو گیا کہ یہ کون عالم ہے جو 12 سال سے مسلسل 500 میں آ رہا ہے. اللہ. ان کا میں اس کا بیان کی اجازت دیتا ہوں اپنے بہاو پر. جی ہم نے کبھی کسی غیر ملائی کا بیان نہیں کرایا، لیکن انہوں نے درخواست کی تھی ڈائریکٹ اردو میں. کہ نہیں، ساتھ ملائی میں ترجمہ ہوگا. میں چاہتا ہوں اس آدمی کو میری عوام بھی سنے اور میں بھی سنوں گا، بیان میں بیٹھوں گا. اس طرح وہ طے ہو گیا. ہم جب ملنے گئے آپ بھی ساتھ تھے، انہوں نے بہت بڑا پروٹوکول دیا. عربی بھی جانتے تھے تو بات چیت آسان ہو گئی میری ان کے ساتھ. تو بیان میں وہ ایسے میرے سامنے بیٹھے تھے. 1 گھنٹہ میں نے اردو میں کیا، 1 گھنٹہ ملائی میں. وہ 2 گھنٹے وزیر ہو کے ویسے بیٹھا رہا، اور وہ قلم اور
ڈائری تھی ان کی۔ ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ اس میں نوٹس بھی لیتا رہا۔ بیان کے بعد وہ پیچھے کمرہ تھا، جلدی سے وہاں لے گیا اور کہنے لگا میں نے زندگی میں آج تک ایسا بیان کبھی نہیں سنا، اللہ اکبر۔ اور خاص طور پر جو آپ نے اللہ کے نبی کا نسب بیان کیا ہے، یہ میرے لیے زندگی کی سب سے انوکھی اور خوبصورت اضافہ تھا میرے علم میں یہ، تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو پھر جب ہم نکلے تو آپ نے دیکھا کیسے وہاں نعرے لگے اور کیسے لوگ پڑے، تو مجھے پھر وہ سارے یہاں جو سوشل میڈیا پہ عروج سے زوال مجھے اللہ نے دکھا دیا دھلتا ہوا کہ یہ دیکھو کیسے اللہ دھو رہا ہے۔ اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے فخر سے بچائے۔ آمین۔ میں تو ایک نطفہ منی ہوں، کل کو ایک مردار جثہ ہوں، درمیان میں پیشاب پخانہ بھرے ہوئے ہوں۔ ہاں اللہ راضی ہو گیا تو میں بہت بڑا آدمی ہوں، اللہ ناراض ہو گیا تو میں جانور سے بھی بدتر ہوں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے درخواست دے دی کہ جی اردو میں ڈائریکٹ کی اجازت ہو جائے۔ تو ان دو مسجدوں میں وہ آپ نے بھی دیکھی ہیں، ترکی ماڈل تھا، بہت جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت، اس کی انہوں نے فوراً اجازت دے دی، اور اس دن بھی مجمع اتنا بھر گیا، عورتیں، مرد، ملائی نوجوان، ان کے لیے الگ ترجمہ ہو رہا تھا، ملائی مستورات ترجمہ ہو رہا تھا، اور بیان کے بعد بھی پھر بڑی مشکل سے ہم نکلے، اور اس کے 2 دن بعد سرکاری طور پر آفیشلی اشتہار آ گیا۔ میں تو وہ صبح چلا گیا تھا، 2.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی وہاں جہاں اگست میں رائمنڈ کی شورا کا اجتماع ہو رہا ہے، وہاں میں بیان کرنے گیا تھا۔ واپس آیا تو میں نے اشتہار دیکھا کہ وزیر اعظم انوائٹڈ طارق جمیل، ایک طرف وزیر کا فوٹو، درمیان میں وزیر اعظم کا، ساتھ میرا فوٹو۔ تو پھر یہ تیسرا بیان وزیر اعظم کی مسجد میں ہوا جو ان کے ڈائریکٹ انڈر تھی، جی اور ان کے اسمبلی ہال کے ساتھ ہی تھی اللہ، وہ بہت ہی خوبصورت سی۔ پھر وہ وزیر اعظم ایسے آئے جیسے کوئی عام آدمی ہوتا ہے، نہ کوئی ہٹو بچوں کا شور، قومی لباس، اور وہ اتنا مالدار ملک ہے، کوئی قرضہ نہیں اس کے اوپر، اور وہی ملائشین ٹوپی، چولی، پجامہ، اس کے اوپر چادر باندھی ہوئی، پیور قومی لباس میں ملبوس تھے۔ قومی وزیر مذہبی امور بھی، باقی جتنا سب، یعنی وہاں 49% غیر مسلم ہیں اور 51% مسلم ہیں۔ اس ماحول میں ہر مسلمان لڑکی کے سر پہ سکارف ہوگا، یہ پکی نشانی ہے بچی کے مسلمان، نیچے ٹراؤزر ہوتا ہے، ان کا لباس ہے، سر پہ سکارف ہوگا۔ اور پھر وہاں پونا گھنٹہ بیان ہوا، 20-25 منٹ اردو میں اور ایسے ہی 20-25 منٹ ملائی میں۔ انہوں نے اپنے ملک کے سارے بڑے علماء بلائے تھے، وزیر اعظم میرے اس طرف بیٹھے تھے، تو وہ سارا میرا بیان سن رہے تھے، اور پھر نماز میں وہ میرے برابر کھڑے ہوئے، نماز کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر سٹیج پر لے گئے اور مجھے بٹھایا، پہلے مجھے بٹھایا، پھر خود بیٹھے، پھر ان کا جو وزیر تھا وہ بٹھایا، پھر انہوں نے 3-4 کرسیاں لگوا کے جو ان میں بڑے بزرگ علماء تھے ان کو اوپر بلایا۔ پھر پہلے اس نے خود ملائی میں بات کی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی، شکریہ کا مضمون تھا وہ۔ پھر ایک عالم نے سے انہوں نے بیان کروایا مختصر، پھر ایک نے دعا کروائی وہ بھی مختصر۔ جب ہم نیچے اترے تو لوگوں نے میرے اوپر رش کیا، تو وزیر اعظم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا
جیسے یہاں یہ نہیں شاگرد میرے یہ کہ میرے گارڈز ہیں جی میرے پکڑ لیتے ہیں مجمع سے نکالنے کے لیے. وہ مجمع ٹوٹا پڑ رہا تھا اوپر. تو تھوڑی دور گئے تو پھر وہ ایک پولیس افسر نے میرا ہاتھ چھڑا کر وزیر اعظم سے خود پکڑ لیا. میں سمجھا یہ جو سیکیورٹی ہے نا اس کا انچارج ہے جو پی ایم کی سیکیورٹی. انور عظیم کی سیکیورٹی تھی. میں نے کہا اس کا یہ انچارج ہے. وردی میں تھا. بڑی مشکل سے ہم دھکے کھاتے ہوئے باہر نکلے. تو پھر میں ان کے پروٹوکول میں پہلے ان کو میں نے جا کے گاڑی میں بٹھایا. وہ بٹھا کے تسلی کر کے میں واپس آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھا. 2 منٹ بعد وہ پھر میری گاڑی کے پاس پہنچ کے ناک کر رہا تھا. میں نے شیشہ نیچے گیا. میں نے کہا سر واٹ ہیپن, کیا ہوا سر؟ کہا میں دیکھنے آیا ہوں تم آرام سے بیٹھ گئے ہو کہ نہیں. پھر تعارف کرایا کہ یہ پولیس والا جو ہے یہ ہمارا آئی جی پولیس. آئی جی پولیس ہو کر اس نے سپاہی کی طرح میرا ہاتھ پکڑے 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 میری گاڑی تک مجھے پہنچایا. اور پھر فل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ہیوی بائکس اور پولیس کی گاڑیاں, جیسے کوئی اسٹیٹ کا نہیں ہوتا ہیڈ, جی اس کو جس طرح پروٹوکول دیتے ہیں. 1.25 گھنٹے کا سفر تھا وہاں سے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے. جی جی پورا پروٹوکول گھر چھوڑ کے ہمیں آیا. جی تو میں اس کو محض اللہ کی قدرت سمجھتا ہوں. کوئی اس کی لاجک مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. بے شک. یہ صرف میرے اللہ نے کر کے دکھایا کہ ہوئی باتیں اثر کرتی ہیں. جی تو جس طرح لوگوں نے زبانیں دراز کی اور جس طرح وہ بولے, میں نے تو کسی کو جواب نہ دینا ہوتا نہ دیا, لیکن میرا اللہ نے خود کفایت فرما دی. الیس اللہ بکاف عبدہ, اس آیت کو میں نے وہاں دیکھا. ورنہ ایک پاکستانی عام شہری ہے اور وہ پہلی دفعہ ملائیشیا جا رہا ہے تو وہ جا کے گورنمنٹ کا اسٹیٹ گیسٹ بن جاتا ہے اور وزیر اعظم بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کی میں کیا کوئی لاجک پیش کروں سوائے اس کے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بے شک. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی فخر نہیں ہوا, الٹا مجھے ڈر پڑ گیا کہ یا اللہ کہیں میں تکبر میں نہ آ جاؤں, کہیں عجب میں نہ آ جاؤں. تو یہ اس کی کارگزاری. جزاکم اللہ جی, بہت شکریہ ہو آپ کا. ماشاءاللہ لوگوں میں ایک اللہ نے محبت ڈالی ہو. بے شک یہ اللہ کا کرم ہے. تو یقیناً یہ بہت مختلف ہوا. میں بھی آپ کے ساتھ اسفار میں رہتا ہوں, ایسا کبھی نہیں دیکھنے کو ملا تھا. تو لوگوں کی چاہت پہ آپ کو تکلیف دی کہ آپ جو خود بتائیں گے اس کا لوگوں کو زیادہ اچھا لگے گا, آپ کے چاہنے والوں کو زیادہ اچھا لگے گا. تو اس لیے شروع میں آج ہی ہم نے سوال رکھا اور آگے ہم بڑھتے ہیں اور جو ہمارے روٹین کے سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا بابا ہمارے ساتھ اصغر صاحب ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ایمان والے عمل والے کامیاب ہوں گے, تو آپ بتائیں نیک عمل کون سے ایسے ان نیک اعمال سے جو قرآن میں بار بار آیا ہے کہ کامیابی دلائیں گے, ویسے مین اعمال کون سے ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, جی اس کے لیے چند باتیں بتائیں. یہ 4 روزہ زندگی کے لیے کتنے ہم کھپتے تپتے ہیں, ہڈیاں کھر جاتی ہیں. اور اتنی بڑی جنت اور اتنی لمبی زندگی, توحید کی گواہی لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں اور آخری ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا. اس سے بڑا گناہ کوئی. کسی گناہ پہ زمین آسمان نہیں ہلتے, لیکن
تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہوتا ہے کہ آسمان پرزہ پرزہ ہونے لگے، فتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، فتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریت ہو جائیں۔ کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ، اس کے علاوہ پتھروں کے آگے جھکنا اللہ کو چھوڑ کر، اور مختلف چیزوں کی پوجا میں دنیا لگی ہوئی ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے نیچے جس کو چاہوں میں معاف فرما دوں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کو بھگوان کا نام دو وہ ایک ہے، اسے ایشور کہو وہ ایک ہے، اسے تم خدا کہو وہ ایک ہے، اسے رب کہو وہ ایک ہے، اسے یزداں کہو فارسی میں تو وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کا، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک گئے اور آگے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے طور پہ صلیب پہ ہی لٹکا دیا۔ اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس امت کو کہ آدم سے محمد تک سب نبیوں پہ ایمان، آمن الرسول وما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ دوسرا نماز ہے، کتنی ہے؟ پانچ نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا، باقی سارے عبادتیں زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پہ بلا کے سامنے کھڑا کر کے دیا۔ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، قضا ہو جائے سونے سے پہلے، قضا پڑھ لے تو حاضری لگ جائے گی۔ چھوڑ دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو سجدے کا انکار کر دینا۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی سوائے اس کے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھ لو، بیمار ہو تو بیٹھ کے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ۔ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں صرف آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتا رہا، معاف نہیں۔ معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہوتا۔ 1447 سال میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ پیچھے کبھی ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے اپنے سردار زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کچھ دیر رک جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ جن کو دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل گئی ہو، یہ کربلا کی وجہ سے نہیں جنت کے سردار بنے، یہ تو فاطمہ کا دودھ پی رہے تھے تو آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہے، اور علی ان سب سے افضل ہے۔ یہ اس جگہ پر کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو، اس سے مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح امت نماز چھوڑ رہی، کہ جن کو جنت کی شہزادگی دے دی گئی،
اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ خون ابل رہا ہے، نماز پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ ٹھیک، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو۔ پھر جو پڑھ کے آئے ان سے کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا تم نماز پڑھو۔ عصر سے پہلے سب کے سر نیزوں پہ چلے گئے۔ کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے۔ وہ سائیں سانو ساڈا پیر بخشا دے گا۔ وہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں مولا علی لے جائے گا جنت میں، تو پھر حسین سے بڑا رشتہ کس کا تھا مولا علی کے ساتھ؟ انہوں نے تو پوری 17 ایک گھر کے بندے ذبح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اہل البیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں۔ 2 سال کا عبداللہ نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ، بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لے۔ ایسی بیماری ہے کہ نہیں رکھ سکتے، معاف ہو گئے، بالکل ہی معاف ہو گئے۔ اللہ، فدیہ کہتے ہیں علماء، مفتی حضرات جانتے ہوں گے۔ زکوٰۃ اور حج مسلمانوں مالداروں پر، غریبوں پر لیں، اور حج کے لیے صرف پیسہ شرط نہیں، صحت بھی شرط ہے، راستہ امن والا ہو یہ بھی شرط ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ یہ 5 فرائض ہیں جن میں 2 تو صرف پیسے والوں کے لیے اور 3 سب کے لیے ہیں، اور اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں کہ 4 کام کر لو ان 5 فرائض کے ساتھ تو اتنی بڑی جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہ آپ نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں، بخیل ہو سکتا ہاں، جھوٹا ہو سکتا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف جو فرعون تھا اس امت کا، 1.5 لاکھ آدمی اس نے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دی۔ ایک دن اپنے نوکر سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں نے بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے گا۔ کہنے نہیں، وعدہ کرتا ہوں نہیں کرتا۔ انہیں اڈی وڈی 4 شیٹ، تو ایسا 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 ایسا، اس میں ایک کا جھوٹا ہے، باقی سارے اس کے اب ساری تاریخ میں لکھے پڑے ہیں۔ ایسے کر کے سنتا رہا، جب خاموش ہوا نا وہ تو کہنے لگا ساری سچ ہے، ایک بات کے سوا جب سے میں نے زبان کھولی ہے میں نے جھوٹ آج تک نہیں بولا، یعنی آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو اب میں کیسے رہوں؟ ہمارے تو مدرسے کے طلبہ جھوٹ بولتا، علماء ممبر پہ بیٹھ کے کیسے کیا کر رہا تھا۔ جس قوم میں جھوٹ ہو وہ عزت نہیں پائے گی۔ بے شک بے شک۔ تو ہم نے کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک عبد الملک بن مروان کے خلاف اشد بن قیس نے بغاوت کی تھی، تو اس میں بصرہ کے ایک بڑے عالم تھے ابو خراش، ان کے بیٹے شامل ہو گئے۔ اشد کو شکست ہو گئی، قتل ہو گیا، وہ بیٹے بھاگ گئے، کئی سال کے بعد چھپ کے واپس آ گئے۔ بصرہ کو وہاں اس زمانے کی ISI جو تھی اس نے خبر دے دی کہ اس کے بیٹے گھر آ گئے، تو کہنے لگا آج ابو خراش کے سچ کا امتحان لوں گا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اس نے ان کو کھانے پہ بلایا۔ وہ کھانے کی ضیافت عنوان، اور اس میں سب گفتگو کر رہے ہیں، ایک عام ماحول گفتگو کا بنا ہے۔ باتوں باتوں میں کہنا کہ ابو خراش تیرے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے پھر بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ ہے کہاں ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنا کہ حجاج
زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں. تو اس نے ان کو ایسے کیا، کہا ابو خراش تیرے سچ کو سلام کرتا ہوں، تیری جان بھی بخشتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی بخشتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں دسترخوان پہ تیرا سر اتار دیتا اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیتا. جاؤ تیرا سچ تجھے مبارک. اللہ اکبر. دوسرا فرمایا صدق حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا. تب جاؤ بازاروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، چاہے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہے چاہے کوئی بغیر داڑھی والا بیٹھ رہا ہے، دھوکہ دینے میں سب برابر. لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو جس قوم میں دھوکہ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، وہ کہیں ہمیں عزت ملے، یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا جی بالکل. کیا اوقات ہے ہمارے دنیاوی سطح پر. اتنا خوبصورت ملک، اتنا وسائل سے مالا مال، صرف کے پی کے میں اتنے خزانے ہیں کہ پاکستان کے پورے قرضے ایک منرل سے ادا ہو سکتا، اتنے خزانے ہیں. لیکن جھوٹ اور بددیانتی نے ہمارے اپنے منہ کالے کر دی. قوموں کی تباہی حکمرانوں کی نااہلی سے نہیں آتی، قوموں کی تباہی اپنی بدعمالی سے آتی ہے. حکمران تو تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے، وہ برا بھی ہو تو اس کی نحوست سب پہ نہیں پڑتی. جب عوام بری ہو جاتی ہے تو اس کی نحوست پڑتی کہ بادل کیوں پھٹ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں پھٹ رہے. بس 70 سال میری عمر ہے، میں نے پہلی دفعہ یہ سنا کلاؤڈ برسٹ. بالکل. یہ کیوں پھٹ رہے ہیں؟ یہ اوپر والے کا ناراضگی کا اظہار ہے. تیسرا فرمایا، ہاں اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. جریر بن عبداللہ یمنی شہزادے ہیں اور حجۃ الوداع پہ ایمان لائے بالکل آخری 3 مہینے میں، اور تمام صحابہ میں سب سے خوبصورت آدمی تھے جریر بن عبداللہ. حضرت عمر کہتے تھے یہ ہمارا کسرا ہے، اتنے خوبصورت تھے وہ. آپ نے فرمایا اکرم الناس منازلہم، عزت دار کو اس کے مرتبے کے مطابق عزت دو. کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد جب میں دروازے پر گیا مجھے انتظار نہیں کروایا. ابوبکر عمر کو انتظار کروایا، مجھے نہیں کروایا، فوراً بلاتے تھے. مجلس میں آئے تو کمرہ بھر چکا تھا تو دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی چادر رول کر کے ان کی طرف پھینکی، کہ جریر میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. یہ چادر بلال کو نہیں پیش کی، یہ چادر عثمان علی کو پیش نہیں کی، ابوبکر عمر کو نہیں پیش کی. انہوں چادر لے کے سر پہ رکھ لیا، رسول اللہ اس کی جگہ تو یہاں ہے. تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، میں پیسے دے دوں گا. وہ منڈی گیا اور 300 درہم کا گھوڑا لے کر آیا. شاہی خاندان والوں کو گھوڑوں کے نسب بھی سکھائے جاتے تھے، جیسے اپنے خاندان کا نسب سکھایا جاتا تھا، گھوڑوں کے اونٹوں کے نسب سکھائے جاتے تھے. انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، مالک کو پتہ ہی نہیں تھا. فرمان لگے 400 کر دوں تیرے گھوڑے کی قیمت. انہوں نے کہا جی کر دیں. پھر کہنے لگے 500 کر دو. کہا جی کر دیں، خوشی کی بات. 600 کر دوں. کہا جی کر دو. جب انہوں نے کہا نا 700 کر دوں تو وہ حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگا، پتہ نہیں حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں. کہنے لگے 800 کر دوں. کہ حضور میں تو 300 سے بھی راضی ہوں، 500 کیوں بتا رہے ہو؟ میں نہیں پتا. نوکر سے کہا 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو.
جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو شرن تو بے میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں، برائی نہیں، یہ میرا کرتا ہے میں 1 روپے میں بیچوں یا 100 روپے میں بیچوں، جب میں راضی ہوں بیچنے والا، جو بیچنے والا 300 میں دے رہا تو 100% بے صحیح ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی اور آدمی ہے۔ ان کا یہ 500 کیوں بڑھائے ہیں؟ کہ بیٹا اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو دھوکہ نہیں دینا، تو اب دھوکہ ہی تجارت بن گئی۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کر لو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ یہ ماں بہن کی گالی کتنی عام ہو گئی ہے، اور کس قدر بیت اللہ کو توڑ دینے سے زیادہ جرم ہے کسی کو ماں بہن کی گالی دینا۔ کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا ما اعظم حرمتک، تیری عزت بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ماں باپ رو رہے ہیں، بیویوں کو ذلیل کر رہے ہیں، اور جھوٹے مقدموں سے بھری پڑی ہیں عدالتیں، تو بد اخلاق جس قوم کے اخلاق برباد ہو جائیں اور جھوٹ عام ہو جائے اور بددیانتی عام ہو جائے اور ظلم عام ہو جائے، وہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزاریں گے، انسانوں کے نہیں گزاریں گے۔ تو اپنے اخلاق اچھے کرو، کہ جس میرے نبی نے کہا کہ چونکہ میں نے جتنا دین پڑھا ہے سب سے مشکل عمل اچھے اخلاق، سب سے مشکل عمل، کیونکہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ میرے نبی نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، اپنے اخلاق اچھے کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سے کوئی واہی تباہی نکلے گی، نہیں نکلے گی، بشر ہے، معافی مانگے، برابر ہو گیا، سیٹ ہو گیا معاملہ۔ اللہ کے معاملے میں ہو، بندوں کے معاملے میں ہو، جا کے معافی مانگ لے تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ ان کی دعائیں لینا، بیوی اس سے محبت کرنا، اس کو عزت دینا۔ ہمارا بیوی کو ذلیل کرنا بڑا ہی سمجھا جاتا ہے، اور اب یہ یونیورسٹیز کی تعلیم سے بچیاں بھی آگے اتنی وہ بدتمیز ہو گئی ہیں کہ انہیں خامند کو بے عزت کرنا یا ان کے والدین کو بے عزت کرنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، لے اے 4 گلاں جی ساری ہے تے او 5 کام۔ تو پھر اس میں گڑبڑ ہو جائے توبہ کرو، معاف۔ اور نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سارے جانتے ہیں، حج کرنے سے معاف ہوتے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ من امسا قالا بعمل یدہ امسا مغفور لہ، مسلم شریف کی روایت۔ جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مجلس تھی، سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ایسے ان کے ہاتھ تھے اس طرح، ہتھیلیاں اللہ کے نبی کی طرف تھی، تو آپ کی نظر پڑی تو یہاں وہ گانٹھیں بنی ہوئی تھیں جو مزدوروں کی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا چلا کے وہ میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے۔ تو آپ نے یہاں سے ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما، سب کو دکھا کے، پھر فرمایا حلال کماتے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ جہنم حرام ہو جاتے۔ ٹوٹل 9 باتیں ہیں، اور باقی چند کبیرہ گناہ ہیں۔ شرک سے بچے، قتل سے بچے، والدین کی نافرمانی سے بچے، جھوٹی گواہی سے بچے، سود سے بچے،
جوئے سے، سٹے سے، زنا سے، یہ چند کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچے تو ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی۔ اگلا سوال ہے وہ کہ ہمارا ایک سائلہ ہیں، ایک خاتون ہے، وہ بڑا جو بھی آپ نے ماشاءاللہ اخلاق کی بات کی اسی سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ ایک چیز بڑھ رہی ہے، اور ہم آپ کا بھی بہت تجربہ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بڑے لاڈ اور پیار سے بچیوں کو پالا جاتا ہے، ماں باپ بڑی پیار سے محبت سے بچیوں کو پالتے ہیں، پھر شادیوں کا وقت آتا ہے شادیاں کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ماحول بڑی تیزی سے اس طرح بڑھ رہا ہے کہ وہ خامن کیونکہ اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بد اخلاقی تو کرتے بھی ہیں، لیکن مار پٹائی کا ایک بہت سلسلہ شروع ہو گیا۔ نوجوان بچے لڑکے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جب کسی بات پہ ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ اٹھانے سے بالکل بھی گریز نہیں کرتے اور بلا سوچے سمجھے ایسی شدت کے ساتھ پٹائی کر دیتے ہیں۔ تو ان کا سوال ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو کچھ کہیں، کوئی نصیحت کریں کہ اتنی لاڈ سے بیائی بچیوں کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا۔ جی جب مدینے میں ایک ماحول قائم ہو گیا اور ایک اجتماعی شکل قائم ہو گئی، معاشرت قائم ہو گئی، تو عورتوں نے آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو ذکر کیا، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور آپ نے کہا سب لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ تو سارے مردوں کو مسجد میں جمع کیا، کہ وہ انسان ہی نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، وہ انسان ہی نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو چونکہ اب 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کی عقل تو پہلے ہی مار کے رکھ دیتا، فیوچر بن جائے۔ اب یہ تیرا بیٹا 3 سال کا پوتا، میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ اس عمر میں مائیں بچے کو اسکول چھوڑ کے آتی ہیں۔ یا اللہ، ٹیچر آئی چند دن پہلے، 2.5 سال کے بچے کو ماں باپ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ 2.5 سال کا بچہ، دونوں جابین ہیں میاں بیوی، تو سب سے قیمتی دولت کو کوڑیوں میں ضائع کر دیتے۔ یہ بڑے ہو کے اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ 7 سال تک تو اللہ کے میرا نبی کہتا نماز کا بھی نہ کہو، تو 7 سال تک کیا کرو؟ گود دو، محبت دو، تاکہ تمہاری چیزیں ٹرانسفر ہوں، بلوٹوتھ آن کرو، اس سے ڈاٹا شفٹ ہو۔ اتنا بڑا بستہ 3 سال کے بچے کو اٹھا کے بھیج دو تو اس کے نیورون ہی جل جاتے ہیں، اس کی فائلیں ساری جل جاتی ہیں۔ اس میں میں 11 سال کا تھا جب ابا جی نے مجھے اسکول بھیج دیا، لاہور سنٹ ماڈل اسکول۔ میرے دل سے ماں باپ کی محبت مر گئی، مرتے دم تک زندہ نہیں ہو سکی۔ تبلیغ کے بعد میں ان کا فرما بردار بن گیا۔ پہلے میں گستاخ تھا، بدتمیز تھا۔ تبلیغ نے مجھے ماں باپ کا مقام سمجھایا، میں نے ان کے سامنے ایک اچھے بیٹے کی زندگی گزاری، لیکن یہاں محبت نہیں جاگ سکی۔ اور طاہر میاں نے میٹرک تک گھر میں ٹائم گزارا، تو جس طرح اس کا اظہار محبت ہوتا تھا ماں کے ساتھ، میں اپنی بیگم سے کہتا کہ جیسے طاہر میاں ماں سے لاڈ کرتا ہے، میرے اندر تو یہ بات اٹھتی ہی نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ میں تو 11 سال کا تھا، یہ 3 سال کے بچے کو چھوڑ کے آتے ہیں، تو وہ کہاں اس بیچارے سے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ پھر ہمارے ادارے جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے
وہ تو کاروباری ادارے ہیں، تعلیمی ادارے تو ہیں نہیں. تو نہ کوئی اللہ کا. یہ پھر بات یاد ہے کہ میٹرک تک ملائیشیا کے اسکول میں پڑھنے والے مسلم بچے بچیاں پورے دین کی تعلیم حاصل کر چکے ہوتے، اللہ. انہیں اپنے دین کا پتہ ہوتا. اور میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کیا نام ہے، کہنے لگا عمر. میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہے. پھر آگے کو ایجوکیشن ہے، جو جس نے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر یہاں زندہ کر دیا، جو یورپ کا کلچر ہے. اسلام میں زنا کا تو کوئی کسی طرف سے بھی کسی بھی مذہب میں زنا جائز نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ مذہب آج غلط ہے چاہے صحیح ہے. لیکن یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام سے کھلے عام زنا ہو رہا ہے. تو اس ماحول سے نکلا ہوا بچہ، اس سے آپ کیا توقع کرتی ہیں کہ وہ بیوی سے اچھا سلوک کرے گا؟ جو اس طرح مار پیٹ کرنے والے ہوں طلاق لے لیا کریں اللہ کے واسطے. یہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، یہ نہیں سیکھتے. اپنی بیٹی کو ہم لوگ قربان کر دیتے، تو صبر کر، تو صبر کر، تو صبر کر. بیچاری گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں. کئی لڑکیوں نے خودکشیاں کر. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو میں تو صاف بات کہتا ہوں کہ اگر وہ اس سے نہیں رکتا طلاق لے لے. اچھا، یہ اگلا سوال ہے بابا کہ یہ بھی ایک بہن ہے، ایمن نام ہے ان کا. یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، چاہے جتنا بھی بڑا ہو. یا آپ سے سنیں کہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں. پرسنلی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی اللہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں، کہ اللہ اتنے کریم ہیں؟ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت میں اللہ تسلی دے رہا ہے، سبحان اللہ، میں رحمان ہوں رحیم. پھر ریپیٹ کرتا ہے، پہلے اپنے رب ہونے کو بتاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اللہ. تو پالنے والے کے اندر محبت ہوتی ہے تو پالتا ہے. ماں کیوں راتوں کو اٹھتی ہے اور بار بار کھلاتی ہے؟ تو رب ہونا محبت. پھر الرحمن الرحیم. پھر اللہ کے 99 نام ہیں جو ہمیں اللہ کے ویسے تو اللہ کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. ہمارے نبی نے ایک مجلس میں 99 نام گنے. ترمذی میں ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں. اس میں صرف ایک نام ہے غصے والا، صرف ایک، المنتقم، بس. باقی کسی نام میں اللہ کے غضب کا کوئی اظہار نہیں. تو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ مجرمین کو کون پکڑے گا، لیکن اس منتقم کو میرے نبی لائے کیسے ہیں؟ یہ کیا کمال ہے. یہ ایک دن پڑھتے پڑھتے میری بات سمجھ میں آئی. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. یہ پنجہ ہے نا، اس کو سمجھو چھری ہے، ادھر سے بھی کور ہو جائے ادھر سے بھی کور ہو جائے جی تو قوت ختم ہو گئی. جی. تو یہ ہے المنتقم. ادھر ہے البر التواب، نیکی کو قبول کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، اپنے بندوں پہ رجوع کرنے والا. الرؤوف مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا. دو ادھر بیچ میں ہے المنتقم. تو اس کو میرے نبی نے اللہ کے انتقام کی صفت کو رحمت کی صفتوں میں ایسے چھپا دیا. یہ میں نے حج پہ بیان کر رہا تھا تو سہیل احمد بھی بیٹھا تھا. وہ اتنا رویا اس بات پر، اتنا رویا جس کی کوئی حد نہیں ہے. حج پہ ہم اس کا قافلہ الگ تھا، میں وہاں بیان کرنے گیا تھا. پھر عرش کے اوپر اللہ نے ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء
میرے بندہ یا بندی اتنے گناہ کر کے یہاں سے لے کر آسمان تک پہنچا، اکٹھا کرو ساری کائنات کو، جانوروں کو بھی انسان بنا دو، مچھلیوں کو بھی، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، پتنگوں کو، پروانوں کو، جراثیموں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، چوپایوں کو، پرندوں کو، سب کو انسان بنا دو اور قیامت تک عمر دے دو اور طاقت دے دو گناہ کی، کرو بھائی، تو یہ تو سورج تک بھی نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا آسمان تک پہنچا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، سارے معاف کر دو، فلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں کہ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم برے بن جاؤ مجھے نقصان کوئی نہیں، تم اچھے بن جاؤ مجھے نفع کوئی نہیں، تو لہذا مجھے معاف کرنا۔ بلکہ اور عجیب حدیث یاد آئی، اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا، میں تو پتہ نہیں کب سے بھولا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے لولا تذنبوا، اگر تم خطاؤں سے پاک ہو جاؤ، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں اٹھا دے گا، اپنے پاس بلا لے گا، ویاتی بقوم، اور ایک قوم پیدا کرے گا جو یذنبون ویبکون ویستغفرون فیغفر لهم، جو اگر خطائیں کریں گے پھر اللہ کے سامنے روئیں گے پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہیں موت دے دے گا، جنت میں رہے، ایک قوم لائے گا جو گناہ کریں گے پھر روئیں گے پھر معافی مانگیں گے پھر اللہ انہیں معاف کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ 100 حصے کیے جائیں، میرے نبی نے مثال دی، تو اللہ نے ایک حصہ زمین پہ اتارا، 99 آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ وہ ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے بلی بچوں کو اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہے، چوہیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو 99 جب قیامت کے دن کھولے گا تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ معاملہ بہت آسان ہے، چونکہ اللہ سے ہے معاملہ، جہاں اثر سے پاک ذات، باپ بیٹے میں مقدمے بازیاں چل رہی ہیں عدالتوں میں، دیکھو جی سگے بھائیوں میں چل رہی ہیں، دیکھو چونکہ اثر ہوتا ہے، تو میرا اللہ اثر سے پاک ہے۔ کہتا شیطان نے جب نکالا نا تو انہوں نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تو نکالا نا تو نے، ایسی دنیا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، اور جتنے کر لیں جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ، ہمیں تو اپنے رب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کتنا کریم ہے۔ تو ایک دفعہ یا اللہ کہتے ہو، 70 دفعہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی۔ کوئی ماں میں طاقت ہے کہ وہ بیٹا پکارے تو ماں کہے لبیک 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 یا بنیہ؟ وہ ایک دفعہ کہو یا اللہ تو آسمان گونج اٹھتا ہے لبیک 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 یا عبدی۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ من یحاسبنا یوم القیامہ؟ آپ نے کہا اللہ، نے کہا بخن 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 کا مطلب ہے موجاں ہی ہو گئی ہیں، موجاں۔ یہ اس کا ترجمہ میں پنجابی میں کرتا ہوں، ویسے تو واہ 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 واہ، موجاں ہی ہو گئی ہیں موجاں۔ آپ نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کڑی گل تو آخر ہیں موجاں ہو گئی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لیے تو چھوڑ دیتا ہے، پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا۔
تو معاملہ تو اللہ سے. اللہ واقعی غفور الرحیم ہے. لوگ بیان نہیں کرتے اس لیے میری بات پہ اعتبار نہیں کرتے. الٹا مولوی کہتے ہیں یہ لوگوں کو گناہ پہ دلیر کر رہا ہے. میں تو اللہ کی محبت کے قریب کر رہا ہوں. اچھا یہ سوال بھی ہوتا ہے وہ میں بیچ میں ویسے ذیلاً یاد کر دوں, آپ جب یہ رحمت بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے گناہوں پہ دلیری پیدا ہوتی ہے, یہ بھی اعتراض ہوتا ہے آپ پہ؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کہ میں قرآن بیان کروں اور اس کا نتیجہ غلط ہو, سبحان اللہ, اپنے نبی کا فرمان بیان کروں اور اس کا نتیجہ غلط ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. اللہ کو تھانے دار کی شکل میں دکھانا یہ طریقہ غلط, واہ, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, لوگوں کو بھگانے والی بات. جب میں کالج پڑھتا تھا یا اسکول تو اللہ کی قسم ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے جب دوسری اذان شروع ہوتی تھی. جمعہ بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا, لیکن جب دوسری اذان کے لیے آواز شروع ہوتی تھی تو ہم بھاگ کے مسجد کو جاتے تھے کہ کان میں کوئی الفاظ نہ پڑے, کیونکہ سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے. میں بیرا رکا ہوا تھا تو ایک بس آ کے رکی, یہ نئی کوسٹ بڑی, تو ڈرائیور آ گیا کہ حضور پہلے میں اپنے پیر صاحب کے بیان سنتا تھا تو اس سے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم پکے جہنمی ہیں. کسی نے مجھے آپ کی کیسٹ دی, میں نے چند سنے تو مجھے لگا کہ میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں. تو اس کے بعد سے میری گاڑی میں آپ کی کیسٹیں چل, وہ کیسٹوں کا زمانہ تھا, اس کے بعد سے میری گاڑی میں آپ کی کیسٹیں چلتی ہیں. تو اللہ کی رحمت میں کیسے, قرآن تو پڑھ لیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, ربک, ربکم نہیں, ربک, ایک ایک کو اللہ کر رہا, ربک, ترجمے تیرا رب, طیب تیرا رب, علی تیرا رب, یوسف تیرا رب کیسا ہے؟ الغفور, بہت بڑا معاف کرنے والا, ذو الرحمہ, رحمت رحمت. اگر تو ظالم ہے تو تیرا رب غافر ہے, اگر تو ظلوم ہے, درجہ بڑھ گیا نا, تو تیرا رب غفور ہے, اگر تو ظلام ہے تو تیرا رب غفار ہے. کس طرح میں اور بیان کروں, میں تو خود نشے میں چلا جاتا ہوں اس کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے. یہیں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا, 4 نوجوان آئے, پرانی بات, کہا جی نہ کبھی نماز پڑھی تھی, نہ روزہ رکھا تھا, نہ جمعہ پڑھا تھا, نہ عید پڑھی تھی, 2 روزے رکھے تھے, شراب پی کے افطار کیے تھے, اور ہمیں یقین تھا ہم دوست ہی ہیں, لہذا جو مزے کرنے ہم نے یہیں کرنے ہیں. ایک دفعہ گاڑی میں ہم 4 دوست کٹھے تھے تو ہمارا ایک 5واں دوست بیٹھا, انہوں نے کہا یار کیسٹ تو سن لو, کیسٹ کا زمانہ, تو انہوں نے لگا دی. تو اس میں ہم نے سنا آپ کہہ رہے تھے کہ اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک چلے جائیں, توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. کہنے کہ جی اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور ہو. اس دن ہم نے توبہ کی, اس کے بعد سے آج تک نہ نماز چھوڑی ہے, اور یہ عید کے بعد کا واقعہ ہے, نہ ہم نے روزہ چھوڑا ہے, نہ تراویح چھوڑی ہے, نہ زنا کیا ہے, نہ شراب پی ہے, سب چیزوں سے توبہ کر لی. اللہ تو ہے ہی کریم. سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا, چونکہ واحد سورت ہے جو الرحمن سے شروع ہوتی ہے. الرحمن, اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت یہ 2 نام ہیں, الرحمن الرحیم. لیکن اب لوگ نہ اللہ کی کو جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ممبر سے عام طور میں سب کے نہیں کہتا ہوں, لیکن عام طور سے ڈراوا دھمکاوا, ڈراوا دھمکاوا. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. قیامت کے دن 2 آدمیوں سے اللہ کہے گا چلے جاؤ جہنم میں, ایک دوڑ لگا دے گا,
مجرم ہوں گے، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، ہوں گے ایمان والے، چلو دونوں کو واپس بلا لے گا، پوچھے گا تو دوڑ کیوں لگا رہا تھا، آگے آگ نہیں نظر آ رہی؟ کہہ گئی اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی، میں نے کہا چلو آج مان لوں، شاید آج ہی میرا کام بن جائے۔ اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ تیری رحمت کو بہت سنا تھا تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ ابھی واپس بلا لے، کہ جاؤ دونوں جنت میں۔ یہ رخ تو کوئی بتاتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جہنم بیان کی ہے، اللہ نے سزائیں بیان کی ہیں، چونکہ آخر مجرموں کی بھی تو ایک پوری قوم ہے، ان کے لیے اللہ نے دھمکایا بھی ہے، ڈرایا بھی ہے، لیکن جس طرح رحمت بیان کی ہے ایسے غضب بیان نہیں کیا اللہ کی قسم۔ سبحان۔ یہ ایک آخری بات میں ضرور کہنا جی چاہوں گا، جی جی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ظاہر میں ترجمہ یہ ہے میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ اردو میں کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑا سا عربی میں دیکھو، نبے بار بار بتانا ہے میرے نبی، ایک دفعہ نہیں، نبے باب تفعیل ہے جس میں تکرار ہوتا ہے، جی بار بار بتاؤ، انی میں یا متکلم، جی، انا ضمیر متکلم، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود الغفور ہوں الرحیم ہوں۔ ٹھیک ہو؟ اب عذاب بتانے لگے ہیں، یہاں نبے نہیں آیا، اس کو اس کے تابع کیا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي، انی اور ان عذابی، اور میرا عذاب، میں نہیں میرا عذاب، مضاف مضاف الیہ ایک نہیں ہوتا، کتابی، قلمی، سیارتی، میری گاڑی، میرا قلم، میری کتاب، کتاب اور ہے، طارق جمیل اور ہے، گاڑی اور ہے، طارق جمیل اور ہے، تو مضاف مضاف الیہ ایک نہیں ہوتے، جدا ہوتے ہیں، تو عذابی، میں اور ہوں، میرا عذاب اور ہے۔ اللہ، اللہ نے کہیں معذب کہا ہے کہ میں معذب ہوں، غفور تو کہا، اور کتنی خوبصورت، یہ ظالم ہے تو غافر کی صفت آئے گی، ظلوم اس سے زیادہ تو غفور اس سے زیادہ، ظلام اس سے زیادہ تو غفار اس سے زیادہ۔ تو ان عذابی، اور میرا عذاب، عذاب اور اپنے آپ کو جدا کر دیا، پھر ہوا غائب کر دیا، انا سامنے، غائب اور حاضر کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شک، ہوا، او عذاب، وہ عذاب علیم ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ رحمت اور غضب کو اس نے یہاں بیان کیا۔ تو اب چونکہ وہ گہرائی سے قرآن کا مطالعہ نہیں ہے تو ماحول بن گیا ہے ڈرانے دھمکانے کا۔ تو اللہ تو کریم ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم اچھے انسان بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سورہ رحمان میں جہنم کی تفصیل میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 7 دفعہ آیا ہے، 7 دروازے ہیں۔ جنت الفردوس کے بیان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ آیا ہے۔ جنت کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، دوزخ کو چھوٹا بنایا ہے، اور پھر کتنوں کو معاف کر کے نکال کے جنت میں ڈالے گا جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ بہت، جیسا گمان کرو گے ویسا وہ تمہارے ساتھ گمان کرے۔ کہ
جتنی مجھے اداکارائیں اور ایئر ہوسٹسیں اور اس طرح قسم کے غفلت میں ڈوبی عورتیں مرد، خیر جی مولانا آپ کے بیان سن کر ہمیں بھی جنت کی امید لگ گئی. تو اللہ کو بولنے کا تو اللہ نے سب سے پہلے یہ مجھ سے یہ بات شروع کروائی، لیکن نبی کی تعریف، اہل بیت کی، سب یہ پورا ایک نسخہ ہے. اس کو اللہ نے مجھے مکمل بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. یا بزرگوں کے جھوٹے سچے واقعات سناتے رہتے ہیں، چونکہ آج کل جتنے بھی یہ اولیاء کرام کر کتابیں ہیں جی بے سند ہیں، کس کی سند کوئی نہیں. تو سند کے بغیر تو کوئی چیز بھی معتبر نہیں، یا ان سے متاثر کرتے رہتے ہیں. اللہ اس کا رسول سے دل جڑے گی اصل بات. جی وعلیکم السلام. مولانا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی کون بھائی؟ مولانا حمزہ بات کر رہا ہوں شیخ پڑا سے. مولانا میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. اچھا بیٹا اللہ خوش رکھے. اور مولانا ہمیں بالکل بھی اہل بیت کا پتہ نہیں تھا، اس کا تعارف جو ہے آپ نے ہمیں بتایا ہے. اور سبحان انشاءاللہ قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں اہل بیت کا تعارف بتایا، کسی مولوی نے نہیں ہمیں بتایا ہے. اللہ اور اکبر. مولانا محرم میں تو بالکل بھی ذکر نہیں کرتے، عام دنوں کا کیا ہم خیال کریں. اور یہ آپ کا ہم پہ احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اہل بیت کا جو ہے وہ تعارف کروایا ہے. واہ بیٹا اور واہ. مولانا دوسری بڑی چیز جو ہے جو میں نے اپنی زندگی میں لائی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی فرقہ واریت پہ بات نہیں کی ہے. یہ واہ. آپ سے سیکھی ہم نے. واہ واہ. کبھی فرقہ واریت پہ بات نہیں کی ہے. کوئی واہ. اس پہ ڈسکشن کر بھی رہا ہو تو خاموشی اختیار کی ہمیشہ سے. واہ واہ. اور آپ نے کہا ہے کہ پازیٹیو رہنا ہے تو ہمیشہ مثبت ہی سوچا ہے، واہ. مثبت ہی بولا ہے، واہ. کبھی نیگیٹو بات نہیں کی. یہ واہ. دو چیزیں مولانا اس پہ آپ کا احسان ہے. واہ بیٹا واہ. شیخوپورہ رہتے ہو؟ جی مولانا شیخپورہ میں پہلے بھی آیا تھا مولانا. میں نے آپ کو پینٹنگ بھی وہ گفٹ کی تھی. ہاں ہاں وہ ہو تم. جی جی اچھا مولانا وہی ہو. اچھا 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 اچھا. مولانا روزانہ میں تو رسالہ ثواب کرتا ہوں عاصم جمیل بھائی کو روزانہ بلا نام ناغا. اور میری تو آپ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ میں نے تو کبھی اسٹیٹس ہمیشہ آپ کا ہی لگایا، آپ کی بیان سنے ہیں اور سیکھا ہے آپ سے، آپ کے بیانات سے. واہ بیٹا واہ. اللہ خوش رکھے. تو میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا. میں نے کہا کہ پنکھے بند کر دیں، جو مولانا کی کال آئے گی آواز نہیں آنی چاہیے کوئی شور کی. تو مولانا میری جو والدہ ہے نا وہ سلائی کرتی ہیں، تو میں نے کہا کہ سلائی کی آواز بھی نہ آئے، آپ بند کر دیں جب مولانا کی کال آئے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا بہت زیادہ آپ سے محبت ہے، دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. اچھا آپ نے بیٹا. ہمیں مہربانی قیمتی وقت دیا. مہربانی بیٹا مہربانی. السلام علیکم. کیا کمال بات کی اس نے یار، کہ اہل بیت کا تعارف آپ نے ہمیں کرایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی معزز ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ آسک ایم ٹی جے ایپیسوڈ نمبر 9 اختتام پذیر ہوئی. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کی سننے کا دیکھنے کا بہت شکریہ. آسک ایم ٹی جے، پوچھئے اپنے دل کی بات. اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com. اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں.